أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا سيما على أول التصديق وأفضل التحقيق المولى الإمام أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آله وصحبه راعيه بالوحي والكتاب سيدنا رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن ومن الحياء والإيمان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسعد الله العالم إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه والله في صحابه لا تتقوا من بعده ورد من حقهم فبه حقهم ومن أبغضهم فبه يبغضهم آتاهم قد آتاني فقد آتاني فيغشى حقيقة الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. مدارسنا سے اللہ کی جو سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب کا رازق ہے، اسی کی بادشاہی ہے. اللہم مالک الملک تؤتی من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. میرے بھائیو، لہو مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون. زمین آسمان کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں اور جو اللہ کی آیات کا منکر ہے وہی گھاٹے والا، وہی خسارے میں جائے. اے لوگو ایمان والو، جمعے کے دن جب صدا لگائی جائے اللہ کے گھر سے تو اپنا کام کاج چھوڑ دو، اپنے حالات تجارت کو بھی چھوڑ دو. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم والے. اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. تو اللہ کا فضل کیا ہے؟ روزی ہے اللہ کا فضل. وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اس میں یہ مطلب ہے کہ نماز کوئی بھی ہو، نماز پڑھنے کے بعد تم اللہ کی یاد کو نہ بھولو کہ جو بھی کسب کرو تم حلال کرو. یہ جو وذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، بھی کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہو. کثرت سے مراد یہ ہے کہ اتنی اللہ کی یاد ہو کہ حرام کا شائبہ بھی نہ بھولے. تیری نماز کا فائدہ تجھے نظر آنا چاہیے. فرمایا میرے پاک نبی نے اپنی نمازوں کو جھوٹ سے گندا مت کرو، اپنی نمازوں کو بدکاری سے اور اپنی نمازوں کو حرام کاموں سے داغدار مت کرو. بھئی آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں فرمایا جس نے جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھا اس کو اتنا ثواب ملا جتنا 7 سمندر اس نے عبادت سے کر دی. اللہ تو اتنا ثواب دے، لیکن تو جا کر
پھر حرام کاموں میں لگ جائے، فائدہ کیا ہوا؟ اور اتنا کچھ تم نے حاصل کیا، اس کے بعد تم نے سارا کچھ برباد کر دیا۔ فرمایا کہ جس کی نماز اس کو برائیوں سے، بے حیائیوں سے نہیں روکتی، وہ اللہ سے دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، وہ زیادہ تر گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے گناہ تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ تمہارا گراف جو ہے نیکیوں کا زیادہ ہونا چاہیے، کہ ایک سیب ہے، اس کے ایک حصے پر داغ پڑ گیا، اس کو چھری سے کاٹ دو، اس کو پھینک دو، 3 حصے اس کے کھا لو، لیکن اگر سیب سارا ہی گندا ہو گیا، اس کے 3 حصے اگر خراب ہو گئے، وہ نیکیاں بھی ساری، وہ سیب بھی سارا خراب، کھانے پینے کے بھی قابل نہ رہا۔ اسی طرح انسان کے اگر گناہ زیادہ ہو جائیں اور اس کی نیکیاں تھوڑی ہو جائیں، پھر وہ آدمی غافل ہو جاتا ہے، خسارے میں چلا جاتا ہے۔ اس کو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ گھاٹے والے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے اس دھرتی پر جتنے بھی گزرے، ان کی راتیں گزر گئی، ان کا دل گزر گیا، لیکن اللہ کی یاد سے غافل رہا۔ یا نذور شیخ عبد القادر جیلانی ایک درخت، ایک سبق ہے، پوچھا کہ آپ نے اپنے عمل کی بنیاد کس بات پر رکھی کہ تم غوث، قطب، ولی، ابدال بن گئے؟ فرمایا کہ میں نے اپنے عمل کی بنیاد کو سچ پر رکھا ہے، کہ میری ماں نے بس یہ بات کی ہے کہ بیٹا ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ پھر وہ واقعہ بیان کیا کہ ماں نے پیسے دیے، 60 دینار، راستے میں ڈاکو بڑھ گئے، لوگوں نے ہر شے لوٹ لی، تو حضور ابھی بچے تھے، فرمایا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے پاس بھی پیسے ہیں۔ وہ اندر گدڑی میں سیے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ پکڑو اس کو لے چلو سردار کے پاس۔ اب پکڑا، سردار کے پاس لے گئے، تو سردار نے سوچا بھائی اللہ کے بندے، اگر تیرے پاس پیسے تھے بھی تو جھوٹ بول کر اپنی جان بچا لیتا۔ فرمایا نہیں، میری ماں نے کہا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ سردار بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا یہ اتنا نیک بندہ ہے کہ اپنی ماں کے حکم کو نہیں چھوڑ رہا، وہ اپنی ماں کے حکم پر اس نے اپنی جان کو داؤ پہ لگا دیا۔ یہ کہتا ہے میری ماں نے سکھایا ہے کہ سچ بولنا ہے، اور ہم ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جھوٹ مت بولو، اللہ کے نبی کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، نیک بندے کہتے ہیں ہم نے سارے حکم کو چھوڑ دیا۔ اب ایک بچہ جس کا کردار تھا بھائی سچائی ہمیشہ فائدہ دیتی ہے، سچ فائدہ دیتا ہے، ایک سچ حضور غوث اعظم کا، اس نے جتنے بھی ڈاکو تھے سبھی کو پکا مسلمان بنا دیا۔ بھائی اسلام کردار کو دیکھتا ہے، اسلام سچائی کو دیکھتا ہے، اسلام تمہارے اندر صداقت کو دیکھتا ہے۔ اسلام فرمایا تھا حضور امیر المومنین عمر بن خطاب نے فرمایا، ایک آدمی اس کی تعریف کی گئی، بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے۔ فرمایا امیر المومنین نے تو نے کتنے دن اس کے ساتھ گزارے ہیں؟ فرمایا حضرت کوئی وقت نہیں گزارا۔ فرمایا کہ اس کے ساتھ پہلے وقت گزارو، 7 دن، 8 دن، 20 دن، اس کا کردار دیکھ، اس کی صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، اس کے معاملات دنیا والوں کے ساتھ دیکھ کے کیسے ہے، وہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے، پھر مجھے آ کر گواہی دینا کہ متقی پرہیزگار۔ ذرا نماز روزے سے بات نہیں بنتی، اکیلی نمازیں پڑھ لی تو چھرا چلا دیا، روزے رکھ لیے تو عید پر ذبح کر دیا گیا، حج کر کے آئے تو ڈبل چھرا چلا دیا،
اور سچائی ہے جس نے میرے پاک نبی کے سامنے نبی نے ٹکڑے کیے چاند کے، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیا، لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ لوگ اس وجہ سے مسلمان ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں، سچ بولتے ہیں، حق بولتے ہیں۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، فرمایا میں نے تمہارے اندر وقت گزارا ہے۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، بتاؤ میں نے جھوٹ بولا ہو تو، بتاؤ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو یہ سچ تھا جس نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان بنا دیا۔ سچائی مسلمان بناتی ہے، سچائی مومن کو پکا بناتی ہے۔ یہ سچائی ہے کہ بابا فرید الدین گنجے شکر، ان کے ہاتھ میں مٹی کا روڑا تھا، ایک عورت آئی، وہ کہتی ہے کہ بچی کا نکاح کرنا ہے، میری مدد کی جائے۔ بابا فرید الدین نے ایک روڑا اٹھایا، درود شریف پڑھا، بسم اللہ پڑھا، وہ مٹی کا روڑا سونا بنا دیا، فرمایا جا اپنی بیٹی کی شادی کر۔ سچائی بولتی ہے، سچائی بولتی ہے، سچی تھی۔ حضرت ابراہیم کے گھر والی سارا پاک دامن تھی، وہ بادشاہ ہاتھ لگاتا تو اس کا ہاتھ چھال ہو جاتا، اس نے گندی نگاہ کی تو اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی، اس کے پاؤں چلے تو لنگڑا ہو گیا، اس کے دل کے اندر خباثت آئی تو اس کا دل پارا پارا ہو گیا۔ بھئی آپ کہاں پہ؟ بھائی کسی کی جرت نہیں ہے کہ آدمی پاک پاک ہو، متقی پرہیزگار ہو، پھر فرشتے اس کی مدد نہ کرے، پھر فرشتے اس کے اوپر نہ اترے۔ اللہ دینا الا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس پر فرشتے نازل کرتا ہوں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کا خوف، اس کو خوف نہیں ہے، ولا تحزنوا، اس کے لیے کوئی غم نہیں ہے، وابشروا، بشارت ہے، جنت کی بشارت ایسے لوگوں کے لیے وہی اس دھرتی پر جنم لینے والے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ نے وہ تقوی، وہ طہارت، وہ سچائی، وہ پاکیزگی اپنے گھر سے چلے، کچھ بھی نہیں تھا، ماں چاہتی تھی کہ پڑھایا جائے بچے کو علم۔ بھائی وہ تو مائیں جو اس وقت جو ہوتی ہیں نا وہ دین ہی سکھانا چاہتی تھی کہ اصل میں دین ہی ہے، دین کے وارث ہیں ہم لوگ۔ ولی یارث و یارث من آل یعقوب، قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، علوم دین کے وارث تھے، علوم دین پڑھایا۔ اور بیٹا پڑھنے کے لیے چلا اصفہان سے، ایران سے نکلا، گیلان سے، بغداد کے اندر، فرمایا کہ میں 25 سال تک بغداد کے جنگلوں میں پھرتا رہا اللہ کے دین کی تلاش۔ کوئی بڑا چیز بھی پڑی، بھوک لگی تو کھا لی، بھائی وہ مجاہدہ کیا، وہ تقوی اختیار کیا، پھر اس کے بعد وہ اس حد تک اللہ کے راستے میں گم ہو گئے، فلاح فی اللہ کی تہ پر پہنچے کہ لوگ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ مجنون آ گیا، پاگل آ گیا۔ لیکن یہ فنا فی اللہ تھے، فنا فی الرسول تھے، مدرسہ کے اندر پڑھے، استاد سے علم حاصل کیا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، اور یہ کہ 40 سال تک مدرسہ نظامیہ میں 14 سال تک پڑھا، 40 سال تک درس حدیث اور درس قرآن دیا۔
40 سال تک قرآن پڑھایا. یہ لوگ کہتے ہیں مولویوں کی لین اور ہے، اللہ کے ولیوں کی لین اور ہے. اور لا کوئی ولی ہے تو جو حضور غوث اعظم کے برابر ہو، جو کہے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، وہ سب سے بڑا مولوی تھا. قدم هذا رقبۃ علی کل ولی، فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو کیا آپ اسی کو سمجھتے ہیں کہ جو بالکل ہی ویلا ہو جائے تو اس کو آپ نے ولی بنا دیا؟ اور ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قرآن کا حافظ قاری عالم ہو، وہ اس کو اللہ ولی کہتا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں مجھے مرید کیا اور ایسا مرید کیا کہ مجھے قرآن کے 4.5 پارے بابا فرید الدین گنج شکر نے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ 4.5 پارے پڑھائے تھے. یہ پہلا سبق ہے ولی بننے کے لیے. جو اس کا قائل نہیں ہے مت بھٹک جا. یہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کر مت بچل جانا. تم دیکھو کہ تم کس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہے ہو. کیوں؟ کل کو تو نے حساب کتاب دینا ہے. تیرا راستہ ہی اگر غلط ہو گیا تو پھر بھائی وہ دین سکھانے والا نبی نے تو فرمایا کہ پہلے دیکھو کہ کس سے علم دین حاصل کر رہے ہو. تو بھائی جس سے حضور غوث اعظم نے دین پڑھا وہ کتنے بڑے عالم ہوں گے. او بھائی خود اندازہ لگاؤ، حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے علم حدیث جس سے پڑھا وہ کتنا بڑا عالم ہوگا، اور اتنا بڑا رتبہ کہ 30 سال تک عشاء کی نماز کو فجر کی نماز کے ساتھ ادا کیا، ساری رات اللہ کے دین کے اندر غور کیا، 40 سال تک قرآن حدیث پڑھایا، اور اتنے سال تک اللہ کی عبادت کی، اور ایک رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کر دیا جاتا تھا. پھر وہ وقت گزرا، بغداد کی گلیوں میں ہر طرف اندھیرا تھا، ظلمت تھی، لڑائیاں تھی، شور تھا، مناظرے تھے، بغاوت تھی، سرکشی تھی. حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے وہ حیثیت بخشی کہ جب راستے سے گزرے ایک آدمی بیمار پڑا ہوا ہے. اس نے کہا اے عبد القادر میری بات سن، ٹھہر جا. کھڑا ہوا فرمایا تو محی الدین ہے کہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے والا ہے. پوچھا تو کون ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ جس کی مرضی شکل بنا دے وہ اللہ متشکل کر سکتا ہے. وہ دین کو متشکل کر دے، وہ درخت کو متشکل کر دے، وہ دیواروں کو متشکل کر دے. وہ آواز آئے درخت کے اندر سے من الشجرات اے موسیٰ انی انا اللہ، کہ درخت کے اندر سے آواز آئی کہ موسیٰ میں تیرا خدا ہوں. کہ میں دین تھا کمزور پڑ گیا تھا، اس کے اندر اتنی خرافات جاری کر دی گئی، میں بالکل مٹ چکا تھا. اللہ نے تجھے اس دنیا میں مبعوث کیا، تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کر دیا ہے، تو محی الدین ہے. فرمایا جب میں مسجد میں گیا السلام علیکم السلام علیکم، ہر شخص آگے بڑھا، کہتا یا محی الدین. پریشان حیران شیخ عبد القادر جیلانی جو بھی ہاتھ ملاتا وہ کہتا یا محی الدین یا محی الدین یا محی الدین. اور یہ لوگ ہیں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر اپنے دین کو پھیلا دیا تھا. وہ مقام ہے
اس وقت کے دور میں یمن کے اندر بہت بڑا ایک عیسائی پادری تھا. وہ کہتا ہے میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو رات کو حضرت عیسیٰ کو خواب میں ملا، زیارت ہوئی. فرمایا کہ تو مسلمان ہونا چاہتا ہے تو جا بغداد چلے جا. بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی سے پڑھ کر اس وقت کے دور میں 6 ہجری کے اندر عبد القادر جیلانی سے بڑھ کر افضل آدمی اس دھرتی پر موجود نہیں ہے. وہ وہاں سے چلا سنان، یمن سے نکلا، آ کر شیخ عبد القادر جیلانی ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اور وہ عالم ہے کہ حضرت کی مجلس میں 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، ایک مجلس میں 10,000 افراد اسلام قبول کیا کرتے تھے. 6 صدی کے مجدد اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے جنہوں نے اللہ کے دین کو بقا بخشا اور اہل سنت والجماعت کے مذہب کو قائم کیا. ورنہ ہر طرف گمراہی، تاریکی، دلالت، بغاوت ہو کے فتویٰ دیا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل کے مسلک پر حضور شیخ عبد القادر جیلانی، لیکن جتنے بھی ائمہ تھے، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی، سبھی کی قدر کیا کرتے تھے. لیکن فی نفس ہی وہ خود قرآن و حدیث کی اشاعت میں امام احمد بن حنبل کو اپنا امام تسلیم کرتے تھے. بھئی ہم علم میں خیانت نہیں کرتے، ہمیں اللہ کو جان دینی ہے. ہم جھوٹ بول کر ایسے ہی بات کو بنا دیں کہ نہیں وہ حنفی تھے صرف اپنا سکہ چلانے کے لیے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اگر امام مالک نے محنت کی، امام شافعی نے کی، امام اعظم ابو حنیفہ نے کی، امام احمد بن حنبل نے کی، امام جعفر نے کی، علماء امام ائمہ اہل بیت نے کی، جس نے بھی محنت کی اللہ تعالیٰ نے سبھی کو قبول فرمایا. تو آج دنیا کے اندر جاؤ، آپ کو ہزاروں لوگ مل جائیں گے جو آج بھی سعودی عرب کے اندر سرکاری مذہب امام احمد بن حنبل کا ہے. کویت کے اندر سارے حنبلی لوگ ہیں، مصر کے اندر سارے شافعی لوگ ہیں، سوڈان، الجیریا، ادھر تیونس، دور تک چلے جاؤ، سب لوگ امام مالک کے ماننے والے ہیں. اور اسی طرح حضرت امام جعفر صادق انہوں نے تعبیر کی، دین کے اندر تعبیر کی، لبنان کے اندر، آذربائیجان کے اندر، ایران، عراق کے اندر. تو جن لوگوں نے محنت کی اللہ تعالیٰ نے سبھی کی محنت کو قبول فرمایا. لیکن جو رتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو بخشا اللہ تعالیٰ نے ائمہ اہل دین میں سے، بھئی اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں. آج بھی اس دھرتی پر افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا کے اندر 80 کروڑ مسلمان حنفی موجود ہیں. تقلید کے حساب سے سب سے زیادہ امام اعظم ابو حنیفہ کے. لیکن یہ جتنے بھی لوگ ہیں، حضور شیخ عبد القادر جیلانی، پیران پیر، ان کو جتنے بھی ولی گزرے ہمارے، امام ربانی، شیخ احمد سرہندی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز، جتنے بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے، بابا فرید الدین گنجے شکر، سلطان باہو، خواجہ بہاؤالدین زکریا، داتا علی حجویری، یہ سارے فقہ حنفیہ کے قائل تھے. اس وجہ سے زیادہ فقہ حنفیہ برے صغیر کے اندر پھیلی. لیکن انہوں نے آج تک کبھی یہ بات مسلک میں لڑانے کے لیے نہیں کی تھی کہ وہ شافعی تھے، وہ حنبلی تھے، وہ مالکی تھے. خدا کی قسم کبھی لڑائی نہیں ہوئی. ایران کے اندر
جس وقت سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی اس وقت میں ایران کے اندر شاہ اسماعیل صفوی سے پہلے تقریباً 95% لوگ امام شافعی کے امام شافعی کے مقلد تھے یہاں پر۔ آج بھی ادھر ملیشیا کے اندر، انڈونیشیا کے اندر امام شافعی اتنے اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر چلے جاؤ، عرب ممالک کے اندر سارے امام شافعی کے مقلد لوگ ہیں۔ اسی طرح سے بعض لوگ ایسے ہیں جو ائمہ کی تقلید نہیں کرتے، وہ صرف حدیثوں کو مانتے ہیں، وہ اہل حدیث ہے، وہ بھی آج کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور فرمایا نبی نے جو بھی عمل ایک دفعہ کیا اس کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے ذہنوں کو بدل دیا، اور نبی کی ایک ایک سنت آج تک زندہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضور شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے بڑا مرتبہ بخشا تھا، بڑا خلیفہ فقط نے پیسہ بھیجا، فرمایا کہ یہ رکھ لو، آپ نے تھیلی کو مروڑا، لولان ہو گئی، فرمایا کہ لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا کر رشوت کا پیسہ میرے پاس بھیجتے ہو، اگر میں اس تھیلی کو نچوڑ دوں تو پورا بغداد خون سے بھر جائے گا، خبردار ایسا حرام مال کبھی میرے پاس نہ بھیجنا۔ اور اتنا مال، یہ مسجد سے بھی بڑا کمرہ، روزانہ اتنے لوگ صدقہ خیرات لے کر آتے، اور یہ کمرہ سارا کا سارا درہم دینار سے بھر جایا کرتا تھا۔ اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رات کو شام کو ایک درہم بھی باقی نہیں ہوتا تھا، سب اللہ کے راستے میں خیرات کرتے تھے۔ اور یہ 11ویں کی نسبت بھی یہ کہ 11 تاریخ کو غریبوں کے لیے انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ جو کھانا کھلاتا ہے قیامت کے دن اس کا رتبہ بڑا اونچا ہوگا۔ تو 10 تاریخ کو حضور شیخ عبد القادر جیلانی غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور پوری کائنات سے لوگ چل کر وہاں جایا کرتے تھے۔ پھر وہاں سے یہ چیز مشہور ہو گئی۔ اور بات میں آپ کو سیدھی سی بتاؤں کہ نظر نیاز صرف اللہ کی ہوتی ہے، بزرگوں کی نسبت ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز نہیں ہے۔ صدقہ خیرات سبھی اللہ کا، نظر نیاز سبھی اللہ کی، یہ صرف نسبتیں ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم کی قربانی ہے، اسماعیل کا دمبا، یہ ساری چیزیں بھائی دنیا کے اندر تو ملکیت ہے کہ فلانا بڑا نیرو سرجن ہے، ڈاکٹر فلانا سیم الدین دل کا بڑا قابل ڈاکٹر ہے، تو بھائی یہ مجازی نسبتیں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی حضور روز پاک کی 11ویں کہہ دیتا ہے تو کون سا جرم ہو گیا؟ اور دنیا کی مجازی نسبتیں چلتی ہے، لیکن کوئی آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نظر نیاز سبھی اللہ کے لیے، اور یہ مجازی نسبتیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی میں فلانی جگہ پر، وہاں پر بڑے غریب لوگ ہوتے ہیں، میں بابا فرید الدین گنج شکر پہ چلے جاتا ہوں، فلانی اور کوئی جگہ ہے وہاں پہ غریب لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر جا کر صدقہ خیرات کر دیتا ہوں۔ تو بھائی اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ صدقہ خیرات صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ جل شانہ ہمیں حضور غوث اعظم کے نقش قدم بات کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں، بڑا امام ربانی شیخ الہند، اس دھرتی پر سب سے بڑے عالم شیخ احمد فاروقی سرہندی، وہ فرمایا کرتے تھے یا اللہ میں نے بڑی عبادت کی ہے، تو نے مجھے مکاشفہ عطا کیا، میں تجھ سے جو بھی چیز مانگتا ہوں عطا فرماتا ہے، اے مالک میں ایک چیز تجھ سے مانگتا ہوں۔ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی ملا، فرمایا اے احمد سرہندی، عبد القادر صرف دھرتی پر بس ایک ہی ہے، عبد القادر جیلانی کوئی دوسرا نہیں بن سکتا۔
اور جیسے دھرتی پر ابو بکر ایک ہے دوسرا ابو بکر نہیں بن سکتا، ایک علی اور علی موجود ہے دوسرا نہیں بن سکتا، اسی طرح سے کوئی اور شیخ عبد القادر جیلانی نہیں بن سکتا۔ یہ مرتبے ہے اللہ تعالیٰ نے دیے بھائی، 49 بیٹے آل اولاد جتنے جیلان کے لوگ ہیں گیلانی، تم جدھر بھی چلے جاؤ، یہ سید غوث بالا پیر بالا کوٹ سے نکلے دین کا پیغام لے کر، یہ لچنی والے سید غوث علی شاہ قلندرے شاہ جیولا، جاؤ یہ داتا علی اجمیری، اور ایک دربار ہے عبداللہ شاہ غازی کا، اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی، یہ بڑے بڑے لوگ۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ کی جو نسبتیں ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی آل کے اندر برکت رکھی ہے۔ جو رتبہ سید کا ہے عام آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آل رسول کو آب تطہیر سے پیدا کیا ہے، تو یہ آب تطہیر کا اثر ہے کہ لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے دنیا کے اندر۔ یہ جتنے لوگ تھے یہ گیلان سے چل کر وہ فیض نکلا، گیلان سے بغداد سے چلتا ہوا خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ بہاؤالدین زکریا، بھائی بڑے بڑے لوگ۔ جاؤ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، تو بیت المقدس کو فتح کرنے میں وہ سب سے پہلے حضور غوث پاک کے حاضر ہوا، دعا کرائی، اور حضور غوث اعظم نے اپنے سپہ سالار دیے۔ آدھے سپہ سالار حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے تھے اور آدھے سپہ سالار امام غزالی کے تھے۔ بیت المقدس کو فتح کرنے والے سارے صوفی تھے۔ آپ کہتے صوفی کر کچھ نہیں سکتا، صوفی کچھ نہیں کر سکتا، صوفی بڑا کچھ کر سکتا ہے۔ صوفی وہ ہے اگر قسم اٹھا لے یا اللہ میرا کام کر دے، اللہ تعالیٰ وہ کام کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کا منصور ہے۔ واقع بتاؤ الحمدللہ۔